الحمدللہ اس سے پہلے ہم مسلسل کچھ پڑھ رہے ہیں جنسی خواہش کے بارے میں، میاں بیوی ملنے کے بارے میں، مباشرت کے بارے میں، ہم بستری کے بارے میں۔ تقریباً اس سے پہلے 17 پارٹ پڑھ چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹ بنائے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ آج بہت اہم بات ہے، نوجوان پریشان ہیں کافی سارے احتلام کی وجہ سے۔ ایک بات ذہن میں یہ رکھیں ہم، احتلام ایک وجہ سے نہیں ہوتا، بہت ساری وجہ ہیں اس کی احتلام ہونے کی۔ یعنی سپن دوش، رات میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے اور منی نکل گئی، پانی نکل گیا مرد کا۔ یا پھر بعض مرد اتنے کمزور ہیں کہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہی پانی نکل جاتا ہے، کمزوری ہے۔ اور بعض تو اور بھی زیادہ کہ خیالات گزر رہا ہے عورتوں کا، لڑکیوں کا، بس پانی نکل گیا، بڑی کمزوری ہے۔ اور بعض مرد ایسے بھی ہیں اپنی بیوی سے ہم بستری کی سوچ رہے ہیں، ابھی بس صحبت نہیں کر پائے، یعنی بیوی سے بس ہاتھ لگایا ہے اور پانی نکل گیا، ساری کمزوریاں ہیں۔ بہرحال احتلام کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ ایک نہیں ہے، اس کی وجہ بہت ساری ہیں۔ بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پیٹ کا ٹھیک نہ رہنا، پیٹ ٹھیک نہیں ہے، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، معدہ ٹھیک نہیں ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے احتلام ہونے کی۔ آج صرف ہم پیٹ ٹھیک رہے ہمارا کھانے کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیٹ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لقمان حکیم کا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنے سردار کو ٹھیک رکھو، رعایا ٹھیک رہے گی۔ کیا مطلب؟ پیٹ سردار ہے، معدہ سردار ہے، ہاضمہ سردار ہے، اس کو ٹھیک رکھو، سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ پیٹ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں جو ہم ڈال رہے ہیں منہ میں کوئی کچرا نہیں ہے ہمارا بدن، ہم یہ دیکھ لیں کیا چیز ڈال رہے ہیں اپنے اندر، یہ ڈالنے کی، اپنے اندر داخل کرنے کی ہے کہ نہیں، ورنہ نہیں مانتے، کہنے سے نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، پچھتانا، افسوس کرنا کسی کو اور کو نہیں پڑے گا، اپنے آپ پہ کوئی افسوس کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز کھائیں اس کو اتنا چبائیں، اتنا چبائیں، اتنا چبائیں کہ چبتے چبتے وہ رال میں مل کر اندر معدہ میں جائے۔ یعنی 32 دار دانتیں کم سے کم اتنا تو چبائیں، یہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اتنا چباؤ جتنے تمہارے دار دانت ہیں، ایک لقمے کو، ایک لقمے کو۔ بہرحال پیٹ کے بارے میں دھیان دیں، میں مردانگی میں کمزوری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا صرف یہی وجہ سے کمزوری آتی ہے، بہت ساری وجہ ہیں، بہت ساری وجہ ہیں، بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ پیٹ کی بیماری ہے۔ پیٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے نمبر 1، جب تک خوب بھوک نہ لگے، چاہے کتنی اچھی سے اچھی چیز ہو، ذائقہ دار چیز ہو، قیمتی چیز ہو، کھانا نہ کھائیں۔ پیٹ ٹھیک کرنے کا علاج ہے یہ، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تک پہلی کھائی ہوئی چیز ہضم نہ ہو جائے، پہلی کھائی ہوئی چیز جب تک ہضم نہ ہو جائے، دوسری غذا ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ ٹائم ٹیبل کو چھوڑ دیں، میں ٹائم کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ٹائم ہو گئی جی کھانے کا، بس بھوک لگی ہے، نہیں لگی بس کھانا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک پہلی کھائی ہوئی چیز ہضم نہ ہو جائے، دوسرا کھانا نہ کھائیں۔ علامت اس کی یہ ہے کہ خود پہ خود آدمی کو ایک خواہش ہو کھانے کی، کہ پہلی چیز ہضم ہو گئی، اس کی علامت خود پہ خود
ख्वाहिश हो खाने की اور ڈکار آ رہی ہے اس وقت، تو پھر کھانے کی کوئی بو نہیں آ رہی، کھانے کا مزہ نہیں آ رہا ڈکار کے ساتھ، تو پھر سمجھ لو ہو گیا اب خالی پیٹ۔ کم سے بھی کم 2 کھانوں کے درمیان وقفہ کم سے بھی کم ہے، یہ تو 4-5 گھنٹہ تو کم سے کم نہ کچھ۔ نمبر 3، خوب پیٹ بھر کر تو کبھی نہ کھائیں، کچھ نہ کچھ جگہ خالی ہو پیٹ میں۔ ہمارا نبی کہ بھی یہی طریقہ ہے کہ تم خوب زیادہ سے زیادہ کھانا کھانا چاہو، زیادہ سے زیادہ کھانا کھاؤ تو پھر 3 حصہ کر لو، ایک کھانے کا، ایک پانی کا اور ایک ہوا کا، خوب زیادہ سے زیادہ ہی ہے، ورنہ کھانا تو اتنا کھائیں کہ کمر سیدھی رہے۔ ہمیں تو یہ ہدایت دی گئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پہلے بھی عرض کر دیا، جو بھی کچھ کھائیں اتنا چبا چبا کر کھائیں کہ وہ رال میں مل جائے، تھوک میں مل جائے۔ بہت قیمتی ہے تھوک جسے پھینکتے ہیں نشہ کر کے، گٹکا کھا کے۔ نمبر 4، کھانے کے بیچ میں پانی نہ پئیں اور کھانے کے بعد بھی پانی نہ پئیں، کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ بعد میں، ورنہ 1.25 گھنٹہ بعد پانی پئیں۔ ہاں اگر کوئی تقاضا ہے، یعنی کوئی گلہ اٹک رہا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ پیاس لگ رہی ہے تو پی لے میں، اور گلہ نہیں اٹک سکتا، کیوں گلہ اٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ چبا چبا کر کھانا نہیں کھاتا، جو چبا چبا کر کھانا نہیں کھاتا اسی کا ہی گلہ اٹکتا ہے، اسی کا ہی لقمہ اٹکتا ہے حلق میں، چبا چبا کر کھانے والے کا کبھی نہیں اٹکے گا۔ کھانے میں تسلی سے کھائیں، جتنا ٹائم لگے لگنے دے، تسلی سے کھائیں۔ نمبر 5، کھانا کھانے کے بعد فوراً پیشاب ضرور کر لیا کریں، یہ پیٹ کو ٹھیک کرنے کے بارے میں ہے۔ نمبر 6، دوپہر کا کھانے کے بعد کچھ دیر لیٹ جائیں سیدھی کروٹ پر، یہ لیٹنا دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر مسنون ہے، سنت ہے، اور اگر نیند آ جائے تھوڑی سی تو بہت اچھی بات ہے، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، شام کا کھانا سونے سے کم سے بھی کم 3-4 گھنٹہ پہلے تو کھا لیں، 2-3 گھنٹہ پہلے تو کھا لیں، اور ہو سکے تو سورج ڈوبنے سے پہلے مغرب سے پہلے کھا لیں۔ بہترین کھانا ہے شام کا، بہترین کھانا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا کھا لینا بہترین کھانا ہے شام کا، اور پھر کچھ ٹہلنا بھی ہو جاتا ہے اس میں، ڈولنا پھرنا بھی ہو جاتا ہے اس میں، اس کے بعد میں پھر عشاء کے بعد آرام۔ نمبر 8، گرم کھانے سے بھی معدہ میں ضعف پیدا ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے ہاضمے میں، پیٹ میں۔ نمبر 9، کھانے کے بعد کچھ گڑ وغیرہ تھوڑا سا کھا لے میں چونس کر، معدہ کے لیے اچھا ہے۔ بہت ساری بات ہیں، اور سنتوں کے سلسلے میں یہ بات آ بھی چکی ہے، ہم نے 1 پارٹ سے لے کر 40 پارٹ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عرض کی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر، اسی یوٹیوب چینل پر، 1 پارٹ سے لے کر اور 40 پارٹ تک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، جن میں سب سے پہلے پارٹ میں وہ کھانے پینے کی ہی سنتیں ہیں، وہ دیکھ لیں آپ۔ یہ تو مختصر ایک پیٹ کو ٹھیک کرنے کی مختصر باتیں ہیں، ورنہ وہ سنتیں دیکھ لیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہیں وہ، اور شروع کے پارٹوں میں ہی کھانے پینے کی ہی سنتیں ہیں، 40 پارٹ تک اللہ کے نبی کی سنت ہے، تقریباً 400 کے آس پاس، 400 زائد ہو سکتی ہیں، زائد یا کم تھوڑی بہت۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، تھوڑی سی بہت کچھ ورزش بھی کر لیا کریں، جتنا ہو سکے بدن کو کچھ ہلائے چلائیں، ورزش بھی کریں، اس سے اپنی بدن کی تندرستی رہتی ہے، ورنہ بدن بیکار نڈھال ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی تھی،
اگر پیٹ ٹھیک نہیں ہے تو احتلام ہوئے گا، پیٹ ٹھیک نہیں ہے تو مردانگی میں کمی آئے گی، صحبت کرنے میں آدمی کمزوری محسوس کرے گا، بیوی سے ملنے میں آدمی ضعف محسوس کرے گا۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی ہم کچھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کے ساتھ حق بولنے کی، حق سننے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔